بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین و ناظرین، ہر قوم و ملت کے کچھ ایام ہوتے ہیں، مخصوص ایام ہوتے ہیں. اسی طرح پاکستان کی تاریخ میں 28 مئی کا دن اہمیت کا حامل ہے. یوم تکبیر کے طور پہ جانا جاتا ہے. آج کے اس پروگرام میں بھی ہم اسی ٹاپک کو کے حوالے سے ڈسکشن کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں جس مہمان شخصیت کو مدعو کیا ہے، منظوم ولایتی صاحب ہیں. آپ کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت دیا. بغیر کسی تاخیر کے جناب منظوم ولایتی صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ یوم تکبیر کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منظور بھائی سب سے پہلے آپ کا کہ آپ نے اس اہم موضوع کے حوالے سے گفتگو کا موقع بخشا. دیکھیے 28 جو مئی ہے یوم تکبیر کے طور پر پاکستان میں منایا جاتا ہے. در حقیقت یہ دن پاکستان کی قوم کے حوالے سے ایک قابل فخر دن ہے کہ ہماری قوم کو جس حد تک ہو سکے فخر کرنا چاہیے کہ اس دن 28 مئی کو 1998 28 مئی 1998 کو پاکستان مسلم دنیا کا پہلا ایٹمی ملک بنا ہے اور دنیا میں 7ویں نمبر پر اس وقت پاکستان جو ہے الحمدللہ اس مقام پر ہے. تو اس دن کو منانا چاہیے اور یوم تکبیر کے طور پر منانا چاہیے. اصل میں اس دن کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ ہمارا جو دشمن ملک ہے ہندوستان نے 1974 میں ایٹمی دھماکے کیے، 4 دھماکے کیے اور جس کے نتیجے میں ہندوستان ایٹمی پاور بنا. اور ظاہر ہندوستان پاکستان کا دشمن تھا. جب ایک دشمن ملک ایٹمی پاور بنتا ہے تو جو قوت ہے مقابلے کی وہ ہماری کمزور پڑ گئی. نتیجے میں ہماری قوم کے اندر ایک مایوسی آ گئی اور ہم اس مایوسی سے باہر نہیں نکل سکے. اور اس اداسی کے عالم میں پھر جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان تشریف لائے اور انہوں نے کام کیا اور جب 28 مئی 1998 کو ایٹمی دھماکے کیے پاکستان نے، 5 دھماکے کیے یعنی 1 دھماکہ زائد کیا ہندوستان سے. اور جب ایٹمی پاور بنا پاکستان تو اس دن سے لے کر آج تک اس دن کو یوم تکبیر تو منا جاتا ہے اور ہم پاکستانیوں کے لیے بہرحال یہ ایک بہت اہم دن ہے. جی بالکل، پاکستانیوں کے لیے یہ ایک بہت ہی اہم دن ہے 28 مئی کا دن. اور اس دن کے حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے جو ایٹمی سائنسدان ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، انہی کی جدوجہد اور محنتوں کی بدولت پاکستان ایک ایٹمی ملک بنا. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی چند خدمات جو اس ملک کو ایٹمی پاور بنانے میں انہوں نے صرف کی، اس حوالے سے بھی ہمارے سامعین کو روشنی ڈالی. منظور بھائی یہ سوال نہایت اہمیت کا حامل ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسی شخصیات ہمارے پاس بہت کم ہیں. 2 شخصیات ایسی ہیں ہمارے پاس جن کو ہماری قوم بطور محسن یاد رکھتی ہے. ان میں سے ایک تو بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور دوسرے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان جب 1971 میں ہمارا ملک ٹوٹا اور بنگلہ دیش ہم سے جدا ہوا، دائرۂ مشرقی پاکستان تھا اس وقت، جب جدا ہوا اس کے بعد ہماری قوم کے اندر جیسا میں نے عرض کیا ایک مایوسی آ گئی، ایک اداسی آ گئی. اس اداسی کے عالم میں جب ہماری قوم تھی کہ دشمن ملک مضبوط ہو رہا ہے اور ہم کمزور ہیں، نتیجے میں جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے دیکھا، حالانکہ وہ ہالینڈ کے اندر تشریف فرما تھے، وہاں پر اس نے درک کیا کہ میری قوم اس وقت مشکل میں ہے اور قوم کو اس مشکل سے میں نکال سکتا ہوں. ظاہر ہے وہ ایک سائنسدان تھے، سائنٹسٹ تھے اور جانتے تھے اس کام کو. تو انہوں نے خود خط لکھا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خط لکھا اور کہا میں ایک قومی خدمت انجام دے سکتا ہوں، ایک خدمت لہٰذا میں پاکستان کو ایٹمی پاور بنا سکتا ہوں، مجھے سہولیات فراہم کی جائیں اور میدان فراہم کیا جائے. نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو نے مثبت جواب دیا اور 1975 میں تشریف لائے پاکستان ہالینڈ سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان. اور پھر وہاں سے انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ کوٹا ریسرچ سینٹر کے اندر کام کیا. اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان فرماتے ہیں کہ 1984 کے اندر یعنی 9-10 سالوں کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایٹم بم بنا لیا تھا اور ہم دھماکے کرنے کی پوزیشن میں تھے، لیکن کچھ مصلیتیں ایسی تھیں کہ 1984 میں وہ دھماکے نہیں ہوئے اور 28 مئی 1998 میں جا کر پاکستان ایٹمی پاور بنا اور مسلم دنیا کا پہلا ایٹمی پاور بنا. لہٰذا اس پورے سلسلے میں جو قیادت رہی، جو کلیدی کردار رہا، وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا تھا. اور یہ ہماری قوم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو انشاءاللہ تعالی العزیز بطور محسن یاد رکھے گی. جی بالکل.
اور اپنے محسنوں کو قوموں کو چاہیے کہ وہ اپنے محسنوں کو یاد رکھیں، ان کو ان کی خدمات کی قدر کریں. جیسے کہ آپ نے فرمایا پاکستانی قوم کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے، بابائے قوم جیسی شخصیت محسن پاکستان ہے. اسی طرح ڈاکٹر عبدالقدیر خان جنہوں نے پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنائی، وہ محسن پاکستان ہے. تو یہاں پہ میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ہمیں بعض اوقات یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان شکوے کرتے نظر آتے ہیں. آیا ان کا یہ شکوہ قوم سے تھا، پاکستان کی جو قوم ہے اس سے تھا، یا حکمرانوں سے تھا؟ اگر شکوہ تھا تو وہ شکوہ کیا تھا؟ اس حوالے سے بھی. جی دیکھیے، یہ نہایت ہی اہم سوال ہے اس حوالے سے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہماری قوم کے محسن تھے، ہیں، اور یہ محسن رہیں گے جب تک پاکستان قائم و دائم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھیں. تو ڈاکٹر صاحب نے جو شکوے کیے ہیں کتابوں کے اندر بھی کیے ہیں، اور سہیل وڑیچ کا جو پروگرام ہے ایک دن جیو کے ساتھ، اس کے اندر انہوں نے کیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے اسلام آباد کے اندر جب اس پروگرام کو ریکارڈ کرنے نہیں دیا گیا تو انہوں نے احتجاجاً بیچ سڑک زمین میں بیٹھ کر بیچ سڑک میں آ کر انہوں نے اس پروگرام کو ریکارڈ کرایا. اور وہاں پر سہیل وڑیچ نے جب سوال کیا کہ آپ کو کس چیز کا سب سے زیادہ پشیمانی ہے، وہ کہتا ہے اس قوم کو ایٹمی پاور بنانے پر، ایٹم بم بنانے پر. کیوں؟ کیونکہ کہتا ہے کہ میں نے اتنی بڑی خدمت کی، یہ قوم مجھے یہ صلہ دے رہی ہے. کہتا ہے 6 مہینے میری جس سیکٹر میں اسلام آباد میں رہتا ہوں اسی سیکٹر میں میری بیٹی رہتی ہے، 6 مہینے سے ہمیں ملنے نہیں دیا گیا بیٹی سے. یعنی اس طرح سے اس کو محدود کر دیا گیا. اور دوسری بات 2004 کے اندر پاکستان کے اندر جنرل پرویز مشرف نے جس طرح سے حافظ صدیقی کو بیچا امریکہ کے کہنے پر، اور اسی امریکہ کے کہنے پر ایک سازشی تھیوری تیار کی گئی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہے ایٹم بم بنانے کا راز ہے وہ لیبیا، عراق اور ایران کو بیچ رہا ہے، لہٰذا اس کو ذلیل کیا جائے. اور یوں 2004 کے اندر پاکستان کے قومی چینل پہ لا کر مجبور کر کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو معافی منگائی گئی. لہٰذا یہ حقیقت میں امریکہ کی سازش تھی، اور ہماری قوم کے جو محسن تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اس کی تذلیل کرنے کے لیے یہ کی گئی. اور معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. سننے میں آتا ہے کہ ہمارا جو دشمن ملک ہے بھارت، انڈیا، وہاں کا جو ایٹمی سائنسدان تھا وہ بھی مسلمان تھا. جی ڈاکٹر عبدالکلام، اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ انڈین قوم نے اپنے اس محسن کی کیسے قدر کی. دیکھیے ہندوستانی قوم اس حوالے سے ہم سے آگے رہی. انہوں نے اپنی قوم محسن کی قدر کی. انہوں نے ڈاکٹر عبدالکلام کو، جو ان کے ایٹمی سائنسدان تھے جنہوں نے ایٹم بم ان کو بنایا تھا، اس کو صدر بنایا ہندوستان کا، جبکہ ہم نے اس کو غدار ٹھہرایا اور معافی منگوائی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو. لہٰذا ہماری قوم کے اندر، لیکن آپ نے سنا ہوگا سہیل وڑیچ کا پروگرام، جب سہیل وڑیچ نے پروگرام کیا کہ آپ کو کس سے شکوہ ہے، کیا گلہ ہے، تو وہ کہتا ہے میں قوم سے، میرا کوئی گلہ نہیں ہے، قوم تو محبت دیتی ہے. میرا گلہ سیاستدانوں سے ہے، ان لیڈروں سے جن کے ہاتھ میں قیادت ہے، حل و عقد ہے. یہ لوگ پوری دنیا میں تو گھومتے ہیں لیکن ہمارے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے. اور نہایت ہی عام سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک ایسی شخصیت تھی، اسی پروگرام میں آپ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ آپ اس قوم کو اور کیا دیں گے، بجلی کا مسئلہ ہے اور مسائل ہے، تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ٹیکنک ہے. سہیل وڑیچ سوال پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں کیوں نہیں دے سکتا، بجلی پیدا ہو سکتی ہے. تو وہ کہتا ہے لیکن اب میں نے قسم کھا رکھے اس قوم کو میں کچھ نہیں بتاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ جو خدمت ہم نے انجام دی تھی، جو کارنامہ انجام دیا تھا، اس کا صلہ ہمیں یہ دیا جا رہا ہے، جب ہم کوئی دوسری خدمت کریں گے اس کا صلہ ہمیں اسے بتایا ملے گا. لہٰذا وہ مایوس ہو گئے اور کچھ نہیں بتائے اور اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. تو بہرحال اس حوالے سے ہماری قوم کو ہم خود شرمندہ ہیں کہ ہم نے اپنے محسن کو جس طرح اس کی قدر کرنی چاہیے تھی نہیں کی. بہرحال پھر بھی پاکستان کی عوام آج محبت کرتی ہے، اس وقت بھی کرتی تھی، لیکن باقی سیاستدانوں نے، جنرل پرویز مشرف نے جو 2004 میں کام کیا، یقین جانیے یہ بہت بڑی خیانت تھی اور تاریخ اس خیانت کو نہیں بھولے گی. جی بالکل. ان کا ایک مشہور و معروف شعر بھی ہے. جی ان کا مشہور معروف شعر ہے، گزر تو خیر گئی ہے گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے. دیکھیے یہ شعر سے بات سامنے آ رہی ہے کہ کس قدر جو ہے ان کو شکوہ ہے، اور پاکستانی قوم کو گویا کہ کوفیوں سے تشبیہ دے رہے ہیں، یعنی اس سوال سے دے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو محسن ہے اس کی قدر نہیں کی. جی بالکل. ناظرین، آپ نے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے، جو کہ 28 مئی یوم تکبیر کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام جاری تھا، ہم اپنے معزز مہمان سے مستفید ہوتے رہیں. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اپنے معزز مہمان جناب منظوم ملائتی صاحب کے بھی ممنون و مشکور ہیں کہ مصروفیات میں سے وقت نکال کے آج کے اس پروگرام میں حاضر ہوئے. تو انشاءاللہ ایک نئے پروگرام اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.